لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من قيام يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، وقد قال أبو عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام من حسين بن علي إلى بني هاشم: أما بعد فإنه من لحق بي منكم استشهد، ومن تخلف فلم يبلغ الرفعة. والسلام بجر معزز حاضرین، برادران، جوان و عزیز و بزرگوں و خاران گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر اپنے امام کے محضر میں تعزیت پیش کرتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری ان مجلسوں کو اور ان ماتمی جلسوں کو اور بھی وہ نئی روح ان کے اندر آئے اور وہ توفیقات ہم عزاداروں کو ملیں جن کے ذریعے سے ہم حسینی اور زینبی کردار کو پوری کائنات میں قائم و دائم کر سکیں۔ سب سے پہلے جیسے کہ عرض کیا تھا، فقہی مسائل کے سلسلے میں ایک اہم مسئلہ جو آج بیان کریں گے وہ ہے نماز کے بارے میں۔ نماز کے بارے میں کبھی کبھی انسان کو یہ ہوتا ہے کہ ایک ذکر پڑھی اور یا بھول گیا پڑھنا، ذہن سے نکل گیا، یا صحیح نہیں پڑھی وہ ذکر، شک کر رہا ہے میں نے صحیح پڑھی یا نہیں پڑھی، شک کر رہا ہے میں نے وہ ذکر پڑھی یا نہیں پڑھی۔ تو ایسی صورت میں انسان کیا کرے؟ مثال کے طور پہ انسان شک کرتا ہے کہ میں نے کبھی شک کرتا ہے کہ میں نے پورا سورہ پڑھا یا نہیں پڑھا۔ اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر سورہ حمد میں شک کیا اور دوسرا سورہ وہ پڑھ رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ واپس جائے اور سورہ حمد کی تلاوت کرے۔
کبھی ایسا ہے کہ گنجائش نہیں ہے واپس آنے کی. کچھ ایسے موڑ ہیں نماز میں جنہیں ہم ارکان کہتے ہیں. اگر افعال سے ارکان میں انسان داخل ہو گیا تو واپس آنے کی گنجائش نہیں ہوگی. مثلا سورہ حمد میں شک کر رہا ہے کہ میں نے پڑھا یا نہیں پڑھا، لیکن یہ شک رکوع میں کر رہا ہے، تو یہاں پہ واپس آنے کی قطعاً گنجائش نہیں ہے. اب اس کا حکم کیا ہے؟ اب یہ کیا کرے؟ کہتے ہیں فقہاء کہ اس میں یہ شک، اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہے. انسان کی نماز صحیح ہے اور بنا رکھے کہ اس نے سورہ حمد کی تلاوت کی. کبھی کبھی ایک آیت میں شک ہوتا ہے کہ وہ جو آیت میں نے پڑھی، سورہ حمد کی تیسری آیت پڑھی، چوتھی آیت میں داخل ہو گیا، تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ ایسی صورت میں یہی ہے کہ واپس آئے اور اس آیت کی تلاوت کرے. کبھی شک کرتا ہے کہ صحیح پڑھی یا غلط پڑھی، تو ایسی صورت میں ضرورت نہیں ہے کہ انسان واپس آئے اور اس آیت کی تلاوت کرے. لہذا اذکار اور ذکر میں جہاں کہیں بھی شک ہو اور گنجائش ہو انسان کو واپس آنے کی، وہ واپس آ سکتا ہے اور دوبارہ پڑھ سکتا ہے. اگر اس کو شک ہو رہا ہے کہ میں نے پڑھا یا نہیں پڑھا، لیکن جہاں پہ گنجائش نہیں ہے واپس آنے کی، تو ایسی صورت میں اس کی نماز صحیح ہے، نماز میں کوئی اشکال نہیں ہے. ایک سوال پیچھے پر محمد امام حسین علیہ السلام نے اپنا عظیم اور قیمتی خط لکھ کے ہم سب کے نام ایسی تحریر چھوڑ کے گئے جس سے ہمارے سارے جواز باطل ہو گئے سوائے جواز الہی کے. یعنی ایک ایسا جواز اور ایک ایسی حجت ہمارے لیے پیش کی کہ اس کے بعد کوئی جواز ہمارے پاس، کوئی بہانہ نہیں بچتا کہ ہم کسی اور خط پہ چلے جائیں. ایک ایسے خط کی نشاندہی کی، ایک ایسا خط ہمارے لیے کھینچا کہ اس خط کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم کسی اور خط کو، کسی اور دائرے کو، کسی اور نظام کو، کسی اور طرز زندگی کو اپنے لیے اختیار کریں. یہ طرز زندگی جو بتایا، اس میں انجام بھی بتایا اور مقصد بھی بتایا. یہ تکرار اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہم کل کے مطالب کو آج کے مطالب کے ساتھ جوڑ سکیں. مقصد بھی بتایا کہ مقصد جو ہے میرا یہ ہے کہ میں ان اقدار کو زندہ کروں، میں دین کے ان پامال شدہ معارف کو زندہ کروں، میں دین کے ان قوانین کو پھر سے نافذ کروں، میں دین کے اس نظام کو پھر سے زندہ کروں جو موجودہ حالات میں مسخ ہو چکے ہیں، جو مر چکے ہیں، جو نظام واقعی معنوں میں نہیں پایا جاتا. یہ مقصد ہے حسین علیہ السلام. انجام اس کا کیا ہے؟ انجام اس کا یہ ہے، اور طریقہ کیا ہے اس حکم الہی کو، دین الہی کو، منشور انسانیت کو قائم کرنے کا، زندہ کرنے کا. وہ یہ ہے کہ انسان اس راستے میں اپنا سب کچھ قربان کرے. اور سب سے بڑی چیز جو انسان کے پاس ہے وہ ہے جان، وہ ہے اس کا نفس. لہذا جب نکلے، اس کے علاوہ بھی جو ہمیں ملتا ہے کہ جب مکے سے کوچ کرنے لگے کوفے کی طرف، تو یہی کہا من کان باذلا فینا محجتا ومؤتنا علی لقاء اللہ فلیرحل معنا غدا انشاءاللہ. کہ جو بھی اپنے نفس کی قربانی، اپنے نفس کو ہماری راہ میں، خدا کی راہ میں، حکم الہی کو احیا کرنے میں دے گا، اپنے نفس کی قربانی دے گا، وہ ہمارے ساتھ نکلے. کل میں انشاءاللہ مکے سے کوفہ کی طرف روانے ہونا ہوگا. بہت سارے جتنے بھی معارف ہم حسین علیہ السلام کے خطوط کو دیکھیں گے تو یہی چیز ملتی ہے کہ مجھے نکلنا ہے، مقصد میرا نصرت دین ہے، اور انجام اس کی جو ہے شہادت، خون دینا. راہ حسین یعنی مجھے، میرے دین کو، میرے نانا کے اسلام کو ضرورت ہے تمہارے جانوں کی، ضرورت ہے تمہارے نفسوں کی،
تمہارے اموال کی، تمہارے ہر اس چیز کی جس میں ایمان کی خوشبو آ رہی ہے. یہ ضرورت ہے، یہ الہی راستے میں اور الہی منشور کو احیاء کرنے میں تمہارے خون کی بھی ضرورت ہے. خون چاہے حسین، سار اللہ ہے حسین، حسین خون خدا ہے. یہ خون خدا منشور انسانیت کو زندہ کرنے کے لیے. لیکن اگر ہمیں خون خدا سے اپنا خون، انسانی خون ملانا ہے تو یہ سوائے اس کے نہیں ہو سکتا کہ ہم حسین کا خط اور حسین کا علم جو ہے نا اس کے نیچے آ جائے، تب جا کے ہمارے خون کی قیمت ہو سکتی. حسین خون دے رہے ہیں، حسین سب کچھ دے رہے ہیں. میدان کربلا میں غور کیجیے، توجہ کیجیے، سب کچھ نچھاور کر رہے ہیں. کس لیے؟ تاکہ انسانیت کا یہ منشور زندہ ہو، کائنات میں انسانی قدروں کا عروج ہو، انسانی اقدار نافذ ہو، زندہ ہو. خون حسین منشوری انسانیت کی زندگی کے لیے ہے، اور حسین ہم سے تقاضا کر رہے ہیں کہ آپ پہ میرے راستے میں آؤ اور خون دے دو. کس چیز کے لیے؟ سڑکوں پہ پھینکنے کے لیے. انسان حسین جو تقاضا کر رہے ہیں کہ خون دے دو میرے راستے میں، حسین اپنا خون دے رہے تاکہ منشور انسانیت زندہ ہو. تو اگر تقاضا کریں گے اپنے شیعہ سے، اپنے مسلموں سے، اپنے مسلمانوں سے، اپنے انسانوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے چاہنے والوں سے، تو تقاضا یہی ہے کہ جو تم خون میرے راستے میں دو گے، الہی راستے میں دو گے، وہ الہی منشور کے احیاء اور زندگی کے لیے ہو، نہ کہ دوسروں کی زندگی لینے کے لیے، نہ کہ دوسروں کو ڈرانے کے لیے، نہ کہ سڑکوں پہ دہشت اور وحشت برپا کرنے کے. خون حسین کو چاہیے، حسین کو ضرورت ہے، راہ حسین کو شہادت کی ضرورت ہے. یہ شہادت کا معرکہ. لیکن ہماری نادانی، کیونکہ ہم حسین سے بڑھ کر سوچتے ہیں نا کبھی نہ علی اعظم اللہ، ہم حسینی بن جاتے ہیں لیکن حسین سے بھی زیادہ حسینی بن جاتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں مشخص ہے، ہمیں پتا ہے کہ یہ خون کہاں پہ دینا ہے، اور ہم سڑکوں پہ دینا ہے، سڑکوں پہ پھینکتے ہیں. اس سے تمہاری اس خون سے کتنی جانیں بچ سکتی ہے. انسان نے، حسین نے روح انسانیت کے لیے خون دیا. تم کم سے کم جسموں کے لیے تو خون دے دو، دوسرے کی جان بچانے کے لیے خون دے دو. یہ وقت کا حسین اور وقت کے حسینی بھی آپ سے یہ تقاضا ہے. لہذا کوئی جواز باقی نہیں چھوڑا حسین نے، سارے جواز باطل کر دے. لیکن انسان بہانہ بناتا ہے کہ نہیں، میں نے نظر کیا اگر میں خون نہ دوں، خون نہ نکالوں تو میرا خون ہو جائے گا. میں نے حسین کی راہ میں نظر کیا کہ میں خون دوں، اگر میں نے خون نہیں دیا، خون نہیں نکالا اپنا، تو حسین میرا خون کر دیں گے علی اعظم. یہ سمجھتے ہیں حسین کو، حسین خون کریں گے. دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بہانہ نہیں چلے گا. تمام حجتیں کامل ہو چکی، بہانہ اور غلط جواز پیدا کرنے کا دور ختم ہو چکا ہے. یہ دور خمینی ہے جس نے تمام جوازوں پہ خط بطلان کھینچا، ثابت کر دیا کہ کوئی بہانہ نہیں چلے گا. ہوتا ہے نا کبھی کبھی بہانہ بناتا ہے انسان کچھ بھی اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے. وہ واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک صاحب کو اپنے بیوی کے ساتھ نہیں بنتی تھی تو بہانے کرتا تھا کسی بھی طریقے سے اس سے چھٹکارا ملے. کبھی وہ بہانہ، کبھی یہ بہانہ، کبھی اس پہ ہر درمی، کبھی اس پہ، تاکہ اسے کوئی جواز ملے اور اپنی بیوی سے مثلا وہ جدا ہو جائے. ایک دن ایسے بیٹھا تھا، اس کی بیوی مثلا ایک انڈا فرائی کر کے لے آئی، تو شوہر کو بہانا چاہیے، کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں کہ میں فرائی کر کے نہیں کھاتا انڈا. تو
بیچاری ڈر گئی تو اگلے دن وہ بوائل کر کے لے آئی انڈے کو. تو اس دن بھی بہانہ کہا تمہیں پتا نہیں کہ میں بوائل کر کے انڈا نہیں کھاتا. تو بیچاری کرے تو کہہ رہے کہ اگلے دن اس نے دونوں کیے, یعنی ایک کو بوائل کیا دوسرے کو فرائی کیا. بہانہ جب انسان کو چاہیے نا تو وہ کچھ بھی کرتا ہے. اب یہ پریشان ہو گیا کہ اب میں کیا بہانہ ڈھونڈوں, کس طرح سے میں چھٹکارا پاؤں اس سے. تو کہتا ہے کہ محترمہ تمہیں یہ بھی تمیز نہیں ہے کہ جس انڈے کو بوائل کرنا تھا اسے فرائی کیا اور جسے فرائی کرنا تھا اسے بوائل کیا. بہانے انسان ڈھونڈے نا تو ہزار بہانے, لیکن واقعا کیا ایک جواز پیدا کرتا ہے انسان کے لیے کہ وہ ہر کوئی کام انجام دے, ہر کوئی خط اپنا لے؟ نہیں, حسین نے تمام جواز توڑ دیے, تمام جواز ختم کر دیے. آج میں ان شخصیت کی طرف اشارہ کروں گا کہ جنہوں نے حجت خدا کو ٹھکرایا, جیسے میں نے کل بھی تھوڑا بہت اشارہ کیا تھا اس سلسلے میں, کہ جانتے تھے, مانتے تھے سب کچھ, لیکن بہانہ تراشنا. کل کو جب جہنم میں جہنمیوں کو ڈالا جائے گا تو وہاں پہ بھی انسان بہانہ تراشی کرے گا, اگر مجھے کیوں جہنم میں ڈال دیا. یا ہمارے مقرر تھے, وہ جب خطبہ دینے آتے تھے تو وہ اکثر جنت کا ذکر, ہم جہنم کا ذکر کریں گے لیکن وہ اکثر جنت کا ذکر. ایک دن کسی نے پوچھا, مولانا آپ اکثر جنت کا ذکر کیوں کرتے, کبھی جہنم کے بارے میں بھی کہا کریں. تو کہا ضرورت نہیں ہے, تم تو خود ہی دیکھو گے جہنم کیا چیز ہے. تو ہم انشاءاللہ جہنم کا ذکر کریں گے لیکن خود ہی انشاءاللہ جنت میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ جنت کیا چیز ہے. ایک سوال بھیجے پڑھنا. انشاءاللہ شب اللہ تعالیٰ ہمارے مرحومین کو, سب کو انشاءاللہ مومنین کو جو ہم سے رخصت ہو چکے اور چلے گئے یہاں سے, سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. تو جہنم میں بھی انسان یہی کہے گا کہ کیوں مجھے جہنم میں ڈال دیا, لما حشرتنی اعمیٰ, مجھے کیوں اندھا بن کے روز محشر میں کھڑا کیا. چیلنج کرے گا خدا کو یہ انسان, کیوں ایسا کیا. تو خدا کے پاس حجت ہے, خدا کہے گا میں نے تمہارے پاس تو حجتیں بھیجی تھی, کیا تم نہیں جانتا تھا. اگر وہ کہے گا دو صورتیں ہیں, وہ کہے گا میں نہیں جانتا تھا, یا کہے گا میں جانتا تھا. اگر کہے گا میں جانتا تھا تو خدا کہے گا عمل کیوں نہیں کیا. اگر کہے گا نہیں جانتا تھا تو خدا واپس جواب دے گا کہ اگر نہیں جانتا تھا تو کوشش کیوں نہیں کی, تمہیں تو حجت ہی تھی. میں نے دو حجتیں تمہارے پاس بھیجی, ایک حجت ظاہری جیسے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کو خدا نے دو طرح کی حجتیں دی ہے. ایک وہ حجت جو ظاہری حجت ہے, جیسے انبیاء ہیں, امام ہیں, قرآن ہے, معجزات ہے, علماء ہیں, مساجد ہیں, بہت ساری چیزیں جو حجت ظاہریہ پیش کر کے خدا کو دیے. اور ایک حجت باطنی دی ہے, وہ ہے انسان کی عقل. اگر کوئی بھی چیز انسان کے پاس نہ آئے, کوئی بھی امام نہ آئے, کوئی بھی معصوم نہ آئے, لیکن عقل انسان کے پاس ہے, لہذا عقل سے تشخیص دینا تھا, عقل سے تمہیں سمجھنا تھا کہ یہ حجت آخری حجت ہے تمہارے پاس. لیکن ہاں ایک ایسا دھڑ بھی ہے کہ جس سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا, جس سے عذاب نہیں ہوگا, وہ ہے جس کے پاس عقل بھی نہیں, اب نارمل ہے بیچارہ, اور شریعت میں اس کو معاف کیا گیا ہے, اس پہ کوئی حکم نہیں ہے, جسے دیوانہ ہے, مجنون ہے, پاگل ہے. چونکہ عقل نہیں, لہذا کل کو اس پہ کوئی عذاب نہیں ہوگا, اس پہ کوئی عمل بھی واجب نہیں ہے. لہذا خدا نے حجتیں دیے, حجتوں کو انسان پہ بھی ٹھکراتا ہے. کبھی انسان اپنی عقلی حسابوں کے ذریعے سے ایسا محاسبہ کرتا ہے کہ امام کو بھی کہتا ہے کہ نہیں ہماری عقل یہ کہتی ہے, اور امام اور حجت خدا کا جو فیصلہ اس کو ٹھکرانے کی کوشش کرتا ہے. یہ سلسلہ رہا ہے, یہ طول تاریخ میں ہم جب دیکھتے ہیں, مطالعہ کرتے ہیں, قرآن کی اٹھا کے دیکھیے تو چن چن کے آپ دیکھیں گے کہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام 950 سال
آپ نے تبلیغ دین کیا، لیکن گنے چنے افراد نے حجت خدا کو قبول کیا، اکثر پانی کی نظر ہوگی۔ اسی طرح سے انبیاء، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ آتے گئے، انبیاء کی ایک کثیر تعداد آئی، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنا۔ سب سے زیادہ حجتیں جس قوم میں آئی ہیں وہ قوم بنی اسرائیل۔ قوم بنی اسرائیل میں ہزاروں کی تعداد میں انبیاء آئے، لیکن اکثر ان لوگوں نے حجتوں کو ٹھکرایا، جب سے بنے تب سے حجتوں کو ٹھکراتے ہوئے آ رہے۔ اگر ہم نے آج اپنے دور میں حجت خدا کربلا جو سب سے بڑی حجت ہے اس کو ٹھکرانے کی کوشش کی، اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کی، تو بنی اسرائیل کا جو حشر ہوا وہی اس قوم کا حشر ہوا۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یعنی قیامت تک کے لیے رسوائی، ذلت و خواری بنی اسرائیل کے نصیب میں۔ حجتوں کا ایک سلسلہ آیا، مگر نبی اکرم کے بارے میں آپ نہیں سنتے کہ یہ لوگ جو کنعان و شام و شامات میں رہتے تھے، فلسطین میں رہتے تھے، وہاں سے اٹھ کے چلے آئے۔ جب ان کو پتا چلا کہ آخری نبی کو آنا ہے، آخری حجت کو آنا ہے، تب جا کے یہ لوگ کوچ کرتے ہیں۔ پہلے اپنے مشیروں کو بھیجتے ہیں، جا کے دیکھو یہ جو 3 پہاڑیاں ہیں یہ کہاں پہ ہیں۔ کسی نے کہا کہ جو تجارتی قافلے جاتے تھے تجارت کرنے کے لیے، کسی نے کہا یمن میں، یمن چلے گئے۔ وہاں پتا چلا کہ نہیں، یہ وہ نشانیاں نہیں ہیں جہاں پہ حجت خدا کو آنا ہے، آخری حجت نبیوں کی جہاں پہ آئے گی۔ تو وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ کسی نے بتایا کہ نہیں، میں فلاں جگہ سے گزر رہا تھا، اس کو حجاز کہتے ہیں، حجاز میں آئے۔ یہودی حجاز میں کیوں آئے تھے؟ چونکہ پتا تھا ان کو کہ حجت خدا کو آنا ہے، آخری حجت جو انبیاء کی ہے وہ اس سرزمین پہ آئے گی، سرزمین حجاز پہ۔ مکہ میں بھی نہیں گئے کیونکہ پتا تھا ان کو، یعنی دیکھیں کس حد تک وہ حجت خدا سے واقف تھے، کس حد تک وہ معرفت رکھتے تھے۔ حجت خدا کو آنا ہے اور وہ مکہ میں پیدا ہوگا وہ آخری حجت، لیکن مکے والے اسے ہجرت کرنے پہ مجبور کریں گے اور یہاں پہ وہ حکومت اسلامی کو تشکیل دے گا مدینے میں۔ لہذا مدینے میں وہ آئے، بسنے لگے، سارے لوگ سب کے ساتھ۔ بنی نذیر تھے، بنی قینقاع، مختلف قبیلے جو وہاں پہ تھے، سب کے ساتھ بسنے لگے، اور وہ طعنہ دیتے تھے، چھیڑتے تھے ان کو، اوس و خزرج کو۔ اوس و خزرج جو 2 قبیلے تھے وہ بت پرست تھے، بتوں کی پرستش کرتے تھے، اور یہ یہودی ان کو طعنہ دیتے تھے، جب ہمارے آخری حجت کا ظہور ہوگا تب تمہیں پتا چلے گا، تب تمہیں دکھائیں گے کہ بتوں کی پوجا تم کیسے کرو گے۔ وہ حجت خدا آئے گا اور تم کو دکھائے گا، جیسے ہم کہتے ہیں نا، جب آخری حجت آئیں گے گنگناتے رہتے ہیں نا، تو دوسروں کو طنز کرتے ہیں، دوسروں کی توہین کرتے ہیں۔ جب حجت خدا آئیں گے تب تم لوگوں کو دکھائیں گے، تم لوگوں کو مرغا بھی بنائیں گے۔ سوچنے کی بات ہے، بنی اسرائیل یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ نبی کو اس طرح سے جانتے تھے جیسے اپنے بچے کو ماں باپ جانتے ہیں۔ کس طرح سے اپنے بچے سے انسان آشنا ہوتا ہے، کتنا جانتا ہے اس کو، ہر زاویے سے پتا ہوتا ہے کہ میرا بیٹا کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کس ہویت کا ہے، کہاں پہ کون سا نشان ہے، علمی حوالے سے کتنا ہے، عقلی حوالے سے کتنا ہے، روحی حوالے سے کس طاقت میں ہے۔ ہر زاویے سے انسان اپنے بیٹے کو، اپنے فرزند کو جانتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ بھی آخری حجت کو اسی طرح سے جانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹے کو، اپنے اولاد کو جانتے تھے۔ دوسروں کو طعنہ دیتے تھے، دوسروں کو طنز کرتے تھے، پاٹ پوجا کرنے والوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ آئے گا آخری حجت اور تم کو دکھائے گا۔ عزیزوں کبھی ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو ہم بھی یہی کہتے رہے کہ آخری حجت آئے گا، لیکن کیا ہوا پھر جب مدینے میں آخری حجت کا ظہور ہوا؟ ظہور کے بعد جن کو طعنہ دیتے تھے، توہین کرتے تھے، اوس و خزرج جو پرستش کرتے تھے بتوں کی، وہ انصار اللہ بن گئے، اور جو انصار اللہ بننے کے لیے آئے تھے وہ اعداء اللہ بن گئے۔ اعداء اللہ بن گئے، وہ انصار رسول بنے،
اور وہ آدائے رسول بنے، یہ انصار دین بنے. اور یہود جو اپنے آپ پہ فخر کرتے تھے ہمارے حجت آئیں گے، ظہور ہوگا اور ہم پرچم لے کے آگے چلیں گے اور تم لوگوں کو مسمار کریں گے، لیکن وہ دیکھا کہ وہ اس رسول کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے. تاریخ صرف تکرار کرنے کے لیے نہیں ہے، تاریخ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے. مطالعہ کیجئے، قرآن اٹھا کے دیکھیے نا، آیتیں دیکھیے، ہر آیت نشاندہی کرتی ہے کہ یہود نے کیا کیا، یہود کس لیے آئے تھے اور ان کا انجام کیا ہوا. لیکن ہم نے آیتوں کو کیا کیا؟ ہم نے آیتوں کو معمولاً اسی لیے رکھا کہ ذرا استخارہ تو دیکھیں. یہ آیتیں استخارے کے لیے نہیں ہیں عزیزو، یہ آیتیں قرآن کی ہیں تاکہ انسان تدبر کرے، تعقل کرے، فکر کرے، غور کرے اور سوچے کہ اس زمانے میں کیا ہوا اور ہمارا آخری حجت جو پردہ غیب میں ہے، جس کے ظہور کے لیے ہر روز ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں اور اوروں سے کہتے ہیں کہ جب ہمارے حجت آئیں گے تو تم کو دکھائیں گے. خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کہیں یہودیوں کا حال نہ ہو، اگر ہمارے اعمال ٹھیک نہ ہو، اگر ہم نے آج کربلا کی تحریک کو اپنا آئیڈیل، سمبل اور حجت نہیں بنایا تو وہ دن دور نہیں کہ ہمارا حشر بھی ان یہودیوں کی طرح ہوگا جو مدینے میں آخری حجت کی دیدار کے لیے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کیوں کہا ان لوگوں نے؟ کہا جب ان سے کہا گیا میں تو وہی رسول ہوں، نبی اکرم کہہ رہا ہے کہ میں تو وہی نبی ہوں نا جو تمہاری تورات میں آیا. تم لوگ شامات، کنعان، فلسطین سے اٹھ کے یہاں آئے تھے تاکہ مجھ پہ ایمان لے آؤ، میرے ظہور کے منتظر تھے. کیا ہوا؟ کہا کہ نہیں، ہم تو جانتے تم ہی وہ رسول ہو، آپ ہی کے اندر وہ تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں، آپ ہی آخری نبی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ایمان نہیں لائے چونکہ ہم یہ سوچ کے آئے تھے کہ وہ بنی یہود میں ہوگا، لیکن آپ بنی اسماعیل میں نکلے. ہم سوچتے تھے وہ اسحاق کے خاندان سے ہوگا، وہ ہمارے خاندان سے ہوگا. یہ ظریف نوکات، ہم یہ سوچ رہے تھے وہ ہماری نسل سے ہوگا، ہم سوچ رہے تھے ہماری قوم سے ہوگا، ہمارے ملک کا ہوگا. ہم سوچ رہے تھے وہ ہمارے تشکیل کا ہوگا، ہمارے انجمن کا ہوگا. یہ ہوتا نا ہماری انجمن میں، ہم نہیں آتے، ہم نہیں مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ چونکہ ہمارے فرقے سے نہیں ہے. عزیزو، آزاداران حسین، حجتیں تمام ہو گئی ہیں. کہیں یہی حال ہمارا نہ ہو کہ ہمارے درمیان حجت خدا موجود ہے، امام زمانہ کی صورت میں، امام کے نائب کی صورت میں، علماء اور مجتہدین کی صورت میں، اور ہم یہ کہیں گے چونکہ ہمارے ملک کا مجتہد نہیں ہے نا. تمام خصوصیات پائی جاتی ہے، علماء برحق ہیں، جس کی اطاعت کرنی چاہیے وہ ساری شرائط اس میں پائی جاتی ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں مانیں؟ چونکہ ہماری انجمن سے نہیں. میں کیوں اس عزاداری میں جاؤں؟ یہ تھوڑی ہماری انجمن نے برپا کی، یہ تھوڑی ہمارا بانی ہے. حسین یہ نہیں کہتا. یہ وہی بنی اسرائیل والے بہانے ہیں، بنی اسرائیلی جواز ہیں جو ہم پیش کرتے ہیں. لہذا وہ سارے جواز توڑ دیے. نبی آیا، سارے جواز توڑ دیے. اسی طرح سے نبی کا فرزند سبت رسول آئے اور تمام جواز جو بھی بنائے تھے انسان نے وہ سارے جواز. ضرورت ہے ان چیزوں پہ عمل کرنے کی، ضرورت ہے ان چیزوں پہ غور کرنے کی. تاریخ پڑھنے کی چیز ہے، مطالعے کی، تحلیل کی چیز ہے. اینالائزیشن کرنا چاہیے ہمیں کہ کیا ہوا تھا اور ہم کس سچویشن میں ہیں. کہا کہ وہ ہماری نسل سے نہیں ہو. اے نبی خدا، نبی خدا ہو، لیکن چونکہ ہماری نسل سے نہیں ہو، ہماری قوم سے نہیں ہو، لہذا ہم ایمان نہیں لائیں. اور جن کا مذاق اڑا دیتے وہ ایمان ہے. کہیں کل کو ہمارا امام ظہور کرے اور ہم یہ کہیں کہ یہ تو ہمارے انجمن نے تو تائید نہیں کی، ہماری انجمن نے نہیں مانا، ہمارے مجتہد نے اس کی تائید نہیں، ہمارے مجتہد نے تو کوئی فتویٰ نہیں دیا کہ امام ظہور کر چکے ہیں. اور پھر جن کا مذاق اڑا رہے تھے وہ آ کے سب کر لیں گے اور وہ انصار حجت ہو گئے.
اور خدا نہ کر جائے. ہم جو حجت کرتے جا رہے ہیں, جو الجل کرتے جا رہے ہیں, خدا ہی نہ کر جائے یہودیوں کی طرح ہمیں ان کے مقابلے میں آنا پڑے. لہذا غور طلب چیز ہے, سوچنے کی چیز ہے, اس میں فکر کرنے کی چیز ہے. ایک سوال بھیجے پر محمد کربلا کے اس معرکے میں اور اس درسگاہ میں ہمیں ایسے ہی نمونے ملتے ہیں, بہت سارے نمونے ملیں گے, جس میں سے ایک نمونے کی طرف اشارہ میں نے کیا تھا, عبداللہ ابن عمر, اس دور کا سب سے بڑا فقیہ, سب سے بڑا مجتہد, بہت ہی احتیاط کرتا. جیسے ہمارے کچھ مجتہدین ہوتے ہیں, جب اس علم کے مقام پہ پہنچتے ہیں, بعض مجتہدین احتیاط کرتے, فتویٰ نہیں دیتے مثلا. یہ بھی کافی احتیاط کرتا تھا اس معاملے میں. جب مکے میں حسین سے ملاقات ہوتی ہے تو کہتے یبن رسول اللہ لا تخرج, یبن رسول اللہ اتق اللہ لا تخرج علی یزید, کہ خدا سے ڈرو, یبن رسول اللہ, خدا سے ڈرو, تقوی الہی اختیار کرو اور یزید کے خلاف قیام مت کرو. تم رسول کے نواسے ہو, بہت ساری چیزیں بیان کرتا ہے. نبی خدا نے تمہیں پالا ہے, نبی کے پیارے ہو, فاطمہ کے دلارے ہو, علی کے لاڈلے ہو, سب کچھ مجھے پتا ہے, جوانان بہشت کے سردار ہو, لیکن میری مانو تقوی الہی اختیار. یہ جب حجت خدا کے مقابلے میں انسان آتا ہے تو کچھ بھی کرتا ہے. یہ ایک مرحلہ تھا. تقوی کی تفسیر کیا دے رہا ہے؟ تقوی یہ ہمارے شہید مطہری علیہ الرحمہ, اس طرح سے مقام اعظم ربی اور دوسرے اساتذہ تقوی کی ڈیفینیشن میں فرماتے ہیں کہ تقوی, یہاں پہ جو تقوی کی بات کر رہا ہے, یہ وہ تقوی ہے جس کو عمر ابن عبداللہ پیش کر رہا ہے. یہ منفی تقوی ہے جس تقوی کے ذریعے سے لکڑا ہو جاتا ہے. وہ بولے استاد محترم سے جواب فرماتے ہیں کہ اس تقوی سے لکڑا ہو جاتا ہے انسان. یہ انسان کو حرکت میں نہیں لاتا, حرکت روک دیتا ہے. یہ تقوی عبداللہ ابن عمر کا ہے, جو انسان کو بزدلی سکھاتا ہے, جو انسان کو باطل کے راستے پہ گامزن رہنے کو کہتا ہے, جو انسان کو حق کے مقابلے میں کھڑا کر دیتا ہے. یہ تقوی ہے, یہ منفی تقوی ہے, نیگیٹو. ایک تقوی وہ ہے, حسین کہتے ہیں میں تمہیں دکھاتا ہوں تقوی کسے کہتے ہیں. تقوی کی بات کر رہے ہو نا, تقوی میں تمہیں کربلا کے میدان میں دکھاؤں گا تقوی کسے کہتے. تقوی گھر میں بیٹھ کے تسبیح پڑھنے کا نام نہیں, نمازیں پڑھنے کا نام نہیں ہے. اگر حجت خدا کے مقابلے میں آئے ہو, تمہاری یہ تسبیحیں, تمہارے یہ مصلی, تمہارے یہ خانقاہ, تمہاری یہ مسجدیں کسی کام کی نہیں. حجت خدا کے انکار کے بعد چاہے تم مجتہد بنو اور مسجدوں میں جا کے مصلی پہ نمازیں شب پڑھتے رہو, یا یزید کے دربار میں جا کے شراب پیو, کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ حجت خدا کے مقابلے میں آئے. پھر کوئی فرق نہیں کرتا, چاہے نماز شب پڑھو چاہے یزید کے ساتھ شراب پیو, ایک ہی بات ہے. کوئی یہ سمجھے چونکہ یہ منفی تقوی ہے. حسین کہتے ہیں مثبت تقوی میں کربلا کے میدان میں دکھاؤں گا. اگر تنہا بھی رہا تب بھی ہزاروں کی لشکر کا مقابلہ کروں گا. میں ڈرنے والا نہیں ہوں, تو مجھے ڈرا رہے ہو, بزدلی سکھا رہے ہو. میں بزدل نہیں ہوں, میں شجاع ہوں, بہادر ہوں. اگر حق کی موت میں آنا ہے تو آگے دکھاؤں گا. میرے بچوں سے سیکھو تقوی کسے کہتے ہیں. آگے کربلا کے میدان میں ان پیاروں سے سیکھو, اس 13 سالہ نوجوان سے سیکھو جو کہتا ہے کہ موت میرے لیے شاید سے بھی شیرین ہے, اس سے سیکھو. جب ولی اکبر کہتا ہے کہ بابا تم استرجا کیوں آپ فرما رہے ہیں, کیوں آپ انا للہ و انا الیہ پڑھ رہے ہیں, کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا کیوں بیٹا, ہم تو حق پہ ہیں. کافر کیا ڈرنا, کیا مشکل, چاہے موت ہم پہ آئی ہے, ہم موت. یہ تقوی جو انسان کو طاغوت کے مقابلے میں کھڑا کر دیتا ہے, اور وہ عبداللہ ابن عمر کا تقوی ہے جو انسان کو طاغوت کی دعوت دیتا ہے. ہوتا ہے نا آج بھی ہمیں ڈرایا جاتا ہے, تقوی نہیں ڈرنا, لیکن کس سے ڈرنا؟ خدا سے ڈرنا.
حکم کو پامال کرنے سے ڈرنا، خدا کے حکم کو لاگو نہ کرنے سے ڈرنا، خدا کے امر بالمعروف اور نہی عن منکر کو پامال ہوتے ہوئے ڈرنا، ان چیزوں کا نام تقویٰ ہے۔ اور یہی عبداللہ عمر اپنے اس تقوی کی ڈیفینیشن کی وجہ سے پتہ ہے کیا ہوا اس کے ساتھ، اس کا انجام کیا ہوگا؟ چونکہ حسین نے کہا تھا نا اگر میرے ساتھ آؤ گے تو شہادت پاؤ گے، اگر نہیں آئے تو کیا ہوگا؟ ذلت و خاری، امن نہیں ملے گا، چین نہیں ملے گا، تم خار ہو جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے، پامال ہو جاؤ گے۔ یہی عبداللہ ابن عمر جب حجاج ابن یوسف ثقفی نے حملہ کیا عبد الملک ابن مروان کے دور میں اور مدینے پہ مکے پہ قابض ہو گیا، تب جا کے یہی عبداللہ ابن عمر، اس کے بارے میں ایک اور بات بتاؤں، یہ عبداللہ عمر جب علی علیہ السلام بظاہر لوگوں نے جب ہمارے مولا کو بظاہر لوگوں نے چنا تھا اور خلافت حوالے کی تھی مولا کے، تب جا کے کچھ افراد ایسے تھے جنہوں نے بیعت سے امتناع کیا، کچھ نے مخالفت کی، جیسے کچھ نے بیعت کی، بیعت کے بعد مخالفت کی، جیسے زبیر تھا، طلحہ وغیرہ، اور کچھ لوگوں نے مخالفت کی، بیعت کی کہ ہم نہیں کریں گے، اس میں سے ایک عبداللہ ابن عمر تھا۔ عبداللہ ابن عمر اس دور میں جب مولا بظاہر خلیفہ ہوئے تو کہتا ہے کہ میں احتیاط کی بنا پہ کچھ دنوں کے لیے بیعت نہیں کروں گا تاکہ میرے لیے ثابت ہو جائے کہ علی صحیح طریقے سے ملک کے امور بن جائے۔ مولائے کل عبداللہ ابن عمر کہتا ہے کہ جب تک میرے لیے یہ بات واضح نہ ہو کہ علی حکومت اسلامی کو صحیح طریقے سے چلائیں گے تب تک میں بیعت نہیں کروں گا، احتیاط کرتا ہوں بیعت کرنے میں۔ اتنا بڑا فقیہ تھا عبداللہ ابن عمر، احتیاط کرتا ہے جب تک مجھے یہ ثابت نہ ہو کہ یہ صحیح طریقے سے خلافت کی باغ دوڑ سنبھالیں گے۔ اور اسی کے والد نے 70 دفعہ کہا تھا لولا علی کو لہلک، یہ اس کا حال اس زمانے میں یہ تھا، لیکن جب حجت خدا کے مقابلے میں انسان آتا ہے، جب حجت خدا سے دور ہوتا جاتا ہے، یہی شخص رات کے سناٹے میں جب اس کو پتا چلتا ہے، بزدلی کا یہ عالم تھا، جب پتا چلتا ہے کہ حجاج ابن یوسف ثقفی نے حملہ کیا ہے اور وہ محل میں بیٹھا ہوا ہے، جاتا ہے اور جا کے دربار سے کہتا ہے ذرا مجھے جگہ دو، میں اندر جانا چاہتا ہوں۔ کیوں بھائی کیا کرنا ہے؟ بولا نا میں چاہتا ہوں کہ خلیفے کے پاس جاؤ، حجاج کے پاس جاؤ۔ حجاج کے دربار میں جب اس کو جگہ دی گئی، جب یہ اندر داخل ہوا تو حجاج نے کہا کیوں، فقیہ تھے، مولانا تھے اس وقت کے، کہا کیا ہوا، کیوں اس رات کے سناٹے میں آئے ہو، کل تک رک دے۔ کہا نہیں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں نے پیغمبر سے سنا اگر کوئی اپنے وقت کے خلیفے کی بیعت نہ کرے اور اس کو موت آ جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرا، میں جاہلیت کی موت نہیں مرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ خلیفہ وقت کی بیعت۔ مقایسہ کیجئے نا، اگر حجت خدا کے ساتھ ہوتا تو کس معراج پہ ہوتا، لیکن چونکہ حجت خدا کے مقابلے میں آیا، ذلت کی موت، ذلت کی زندگی، اس سے تو موت ہی بہتر ہے، یہ ذلت کی زندگی ہے۔ حجاج بھی خوب اس کا مذاق اڑاتا ہے، حجاج کو بھی جب احساس ہوا یہ تو بزدل ہے، یہ وہی تقویٰ ہے جس کی سفارش حسین علیہ السلام کو کرتا تھا۔ حجاج کو بھی جب احساس ہوا کہ یہ تو بہت ہی بزدل ہے، اور بعض تاریخی نقاط یہ ہے کہ حجاج اس وقت جو ہے چونکہ رقص و مقص و ان چیزوں میں مشغول رہتے تھے، اس کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا، اور چونکہ رات کا وقت تھا، لحاف اڑے ہوئے تھا، اس نے کہا میں تو مشغول ہوں اور میرا ہاتھ بزی ہے، میں تو ہاتھ نہیں دے سکتا، آپ ایسا کرو میں اپنے پیر آگے بڑھاتا ہوں، میرے پیر پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرو۔ یہ جب انسان حجت خدا کے ہاتھوں کو نہیں چومے گا، حجت خدا کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے گا،
تو اس شکی اور بدبخت ترین افراد کے پیروں کو مس کرے. یہ قانونی الہی ہے, اس میں کوئی گنجائش, یہ تاریخ نے ثابت کر دیا, اور یہ نمونے ہمیں پائے جاتے ہیں. یہ نمونے آئے اور اس طرح کے افراد مولا علی مقام امام حسین علیہ السلام کو نصیحت کرنے لگے کہ مولا آپ ایسا کرو. حسین جانتے تھے کہ انجام یہی ہوگا, انجام یہی ہوگا پوری امت کا, نہ فقط ایک آدمی کا. اگر میں کربلا کے میدان میں نہیں آیا اور اتمام حجت نہیں کی, پوری ملت اور پوری امت اسلامیہ اسی طرح سے ذلیل و خوار ہوتی رہی. لہذا حسین کو نکلنا, جواز ختم کر دیا اس کا, عبداللہ ابن عمر کے تمام جواز ختم کر دیا, کیونکہ ساتھ نہیں دیا. لہذا یہ دو, یہ ضرورت ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پہ ہیں, ہم کتنا ساتھ دے رہے ہیں اپنے حجت وقت کا. حجت وقت نے جسے ہمارے اوپر حجت بنا کے بھیجا, ہم اس کا ساتھ کتنا دے رہے ہیں. عزیزو, ہمارے اوپر حجت ہے, ہمارے وقت کے رہبر ہم پر حجت ہے. کیونکہ کون ہے ائمہ معصومین کا کہ ہم لوگوں پہ حجت ہے, اور فقہا حجت ہے ہماری طرف سے آپ. فقہا پہ, علماء پہ, مجتہدین پہ حجت ہے خود ائمہ معصومین. اور اس سے بھی بڑا پیارا جو اس جملے میں ملتا ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ ہم سب معصومین پہ جو حجت ہے وہ ہے ہماری مادر گرامی حضرت زہرا صلی تو وہ ہے یہ کہ جو بھی آج کے وقت میں جو بھی مبلغ کربلا کے اس حقیقی معیار کو پیش کر رہا ہے, کربلا کی اس حقیقی تحریک کو پیش کر رہا ہے, جو بھی مجتہد آپ کو کربلا کا صحیح منظر دکھا ہے, وہ آپ پہ حجت ہے. اس کے بعد تمہارے اوپر کوئی جواز نہیں ہے کہ تم کسی اور وادی میں چلے جاؤ اور وہاں اپنا نیا کربلا پیش کرو. یہ حجت خدا ہے, حجت خدا نے تمام جواز جو ہے توڑ دیے. اور یہی ہوا, اگر ہم نے حجت کا ساتھ نہیں دیا تو بنی اسرائیلوں کا انجام ہوا. جس طرح سے بنی اسرائیل خاک و ذلیل ہو گئے, ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ, وغیرہ قرآن یہ کہتا ہے انی فضلتکم علی العالمین, اے بنی اسرائیل میں نے تمہیں, یہ خدا کہتا ہے میں نے تمہیں عالمین پہ فضیلت دی, کیونکہ اتنے انبیاء بھیجے, اتنی نعمتیں بھیجی, جو جو وہ تقاضا کرتے تھے خدا بھیجتا جاتا تھا. کبھی من و سلوا کی صورت میں, کبھی دریائے نیل کو چیر پھاڑ کی صورت میں, کبھی امن کی صورت میں, لیکن آخر تک یہی سلسلہ جاتا رہا. حجتوں پہ حجتی آتے رہی, انبیاء کا سلسلہ جاری رہا, لیکن ان نادانوں نے قدر نہیں کی نعمت الہی کی, حجتوں کی قدر نہیں کی. ایک کے بعد ایک کو قتل کرتے رہے, ایک کے بعد ایک حجت کو ٹھکراتے رہے. نتیجہ ذلیل ہو گئے تم اتنی. آج تک یہ ذلت و خاری کی توپ ان کے گردنوں میں لگی ہوئی. یہ وقت ہے, مدینے میں بھی ایسا ہی ہوا. پھر حجت خدا کو چونکہ کربلا میں ٹھکرایا سب نے, پھر کیا ہوا اس کے بعد جب مدینے والوں کو پتہ چلا, جب قافلہ واپس آیا تھا شام سے, پھر طبیعی طور پہ پتہ چلا سب کو کہ کربلا میں کیا ہوا, ہم کس عظیم ہستی کو کھو بیٹھے ہیں. تب جا کے ایک ڈیلیگیشن تیار کی مدینے والوں نے, کہا کہ اس ڈیلیگیشن کو ہم کچھ کہتے ہیں 7 افراد, کچھ کہتے ہیں 8 افراد, 8 افراد کی ایک ڈیلیگیشن, ایک وفد جو ہے بنائی گئی, اور اس وفد کو بھیجا گیا. بہرحال اتنا بڑا المیہ ہوا اور اتنا بڑا نقصان ہوا امت مسلمہ کا کہ حسین اپنے اہل بیت کے ساتھ شہید کر دیے گئے بے دردی کے ساتھ. ذرا دیکھیں معاشرہ کیا ہے. اب وہ تھوڑا بہت بیدار ہو رہے کہ کیا ہوا. کہتے ہیں کہ یہ وفد چلا گیا اور کچھ دن شام میں رہ کے آیا. جب واپس یہ وفد آیا تو ہر کوئی اب پوچھنے لگا بھائی کیا ہوا, آپ تو گئے تھے, آپ ہمارے نمائندہ بن کے گئے تھے, وہاں کی تفصیل بتائیں. کہ رہے چپ تھے, کچھ نہیں کہہ رہے تھے. اتنا غصہ تھا, اتنا غم تھا کہ غصے سے یہ کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے کہ ہم کیا جواب دیں مدینے والے کو. عبداللہ ابن حنظلہ یعنی حنظلہ غسیل الملائکہ جو
صحابی تھا, اسی کا بیٹا عبداللہ. کہتے عبداللہ نے بہرحال یہ خاموشی جو تھی, یہ سکوت جو تھا توڑ دیا اور کہا, اٹھا اور کہا, گڑ گڑایا, رو رو کے کہہ رہا کہ ہم جو ایک ہفتہ یا کچھ دن شام میں رہے تو ہر دن صبح و شام ہم یہی دعا کرتے تھے, خدایا یہ آسمان پھٹ جائے, یہ زمین پھٹ جائے اور ہم اسی زمین میں ڈر جو ہم نے وہاں سوئے تھا, جو ہم نے مذاق اڑاتے ہوئے یزید کو, احکام اسلامی کو دیکھا, ہم یہی دعا کرتے تھے خدایا ہماری موت آ جائے, ہم کہاں آئے. حسین سچ کہہ رہا تھا, یہ اب وہ لوگ سمجھ لے حسین صدیق تھے, صداقت میں تھے. ہم نے یزید نے کوئی کسر نہیں چھوڑی دین محمدی کو مسخ کرنے کی, وہ تو کچھ بھی پاس نہیں رکھتا ہے دین اور شریعت الہی کا, وہ محرم اور نامحرم کی تمیز نہیں کرتا, محرم کے ساتھ وہ فحاشی کرتا ہے. ہم یہیں پہ حنظلہ, یہیں پہ یہ عبداللہ ابن حنظلہ مدینے میں قیام کرتا ہے, کہتا ہے کہ بھائیوں میں اپنی حجت تمام کر رہا ہوں, میرے 7 بیٹے, کہتے ہیں اس کے 7 بیٹے تھے, میرے 7 جوان بیٹے, ہم قیام کریں گے. لیکن اب قیام جب حجت خدا نے کہا تھا کہ میرا ساتھ دو, میرے ساتھ آؤ گے تو شہید ہو جاؤ گے, میرے ساتھ آؤ گے تو شہید راہ خدا کہلاؤ گے. لیکن اب مدینے میں اگر بے دردی سے بھی قتل کر دیے جاؤ گے تو تاریخ میں کوئی تمہارے پوچھنے والا نہیں ہوگا, لیکن اگر حسین کے ساتھ آتے تو قیامت تک ہم آپ نے گریا, قیامت تک آپ کا تذکرہ کریں. کس حصے میں ہمیں رہنا ہے, کس خط پہ ہمیں رہنا ہے. یہ مشخص ہے, باطل و حق کا مارکا نبی کے نواسے نے مشخص کر دیا. اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم یزیدی دربار میں رہیں گے یا حسینی اس درسگاہ میں رہیں گے. ہمیں یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے عزیزو, اور ہماری کوشش یہی رہتی ہے, یہ آپ کے دل بتا رہے ہیں, تمہارا ایمان بتا رہا ہے کہ ہم حسین پہ ہیں اور حسین سے بے وفائی نہیں کریں, حسین کے ساتھ وفا کریں. یہ معرکہ چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے, یہ معرکہ کربلا کا عظیم معرکہ, عظیم درسگاہ. یہاں ہر چیز تمہیں ملے گی, یہاں ہر چیز تمہیں ملے گی. کس چیز کے محتاج ہو, اپنے غم کو بلانا چاہتے ہو, اپنی ان نادانیوں پہ گریا کرنا چاہتے ہو, کرنا چاہے نا ہمیں حسین. ہم نے کتنی نادانیاں کی, ہر سال ہم نادانیاں کرتے رہتے, ہر سال ہم یہاں تجدید بیعت کرتے ہیں, لیکن کدھر جا کے اسی آلودگی میں مبتلا ہوتے ہیں. آؤ اب بھی موقع ہے کہ ہم کہاں پہ ہیں. آج 5 دن گزر گئے اور ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ 5ویں دن, جو پہلا دن تھا میرا جب میں حسین دربار میں آیا تھا, مولا میرا یہ 5واں دن میں کہاں پہ ہوں, ذرا آپ فیصلہ کیجئے. آپ تو زہر کا بھی ہاتھ پکڑ رہے ہیں, آپ تو حبیب کو بھی خط لکھ رہے ہیں. مولا کیا ہمارے نام بھی کوئی خط لکھا ہے؟ مولا کیا ہمارا بھی ہاتھ ایسا ہے, یہ پاکیزگی ہے ہمارے ہاتھوں میں کہ آپ ہمیں بھی اپنے دربار میں بلائیں اور ہمیں بھی مقام دیں. ہمارے ایک استاد تھے, اخلاق کے بہت بڑے استاد ہیں, وہ کہتے تھے کہ جب بھی حسینی دربار اور حسینی مجلس شروع ہوتی ہے تو مجھے عجیب سی کیفیت ہوتی ہے, میں بہت ڈرتا ہے. پھر پوچھا گیا کیوں استاد, ایسا کیوں ہے؟ استاد اخلاق کے بہت عظیم استاد کہتا ہے کہ میرے اندر میرا نفس یہی کہتا رہتا ہے کہ میں آیا اس دربار کے لائق ہوں یا نہیں ہوں. میرے یہ ایک مجتہد ہے, آپ کا اور میرا مقام تو کچھ بھی نہیں, آپ تو پھر بھی مومن ہیں. کہتا ہے کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرا مقام کہاں پہ ہے. میں کہیں جو قافلہ میدان کربلا میں ہے, جو خیمے لگے ہیں حسینیوں کے, جو خیمے لگے ہیں اصحاب کے, اہل بیت کے,
جو طرف مقابل میں یزیدیوں کے خیمے لگے، میں سوچ رہا ہوں دربار حسینی میں کہ میں کس خیمے میں ہوں؟ ابھی میں خیمے کے اندر آیا ہوں حسین کے، یا میں ابھی خیمے سے باہر؟ یہ میرا کریکٹر، میرا وجود اور میرا کردار اور میرا عمل مجھے بتا رہا ہے۔ تو میں ڈر رہا ہوں کہ ہر روز گزرتا جا رہا ہے، پہلی محرم گزر گئی مولا، دوسری محرم گزر گئی، تیسری محرم کی شب آئی، چوتھی محرم کی شب آئی، آج پانچویں محرم کی شب ہے، چھٹی محرم آ رہی ہے۔ مولا اب کچھ دن بچے ہیں کہ میں آپ کے خیمگاہ میں آنا چاہتا ہوں، اور یہی تجدید عہد کا وقت کہ میں خیمگاہ میں آنا چاہتا ہوں، میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، مجھے یزیدی کردار سے پاک کر دیجئے مولا۔ یہی دربار ہے، یہی عہد کرنے کا وقت ہے، اور یہی کیا ہوں۔ جو بھی آئے تھے حسین نے کہا میرے دروازے کھلے، جو حجت خدا کے مقابلے میں بھی آیا اس کے لیے بھی حجت خدا کے دروازے کھلے ہمیشہ، فقط ہمیں پہل کرنا۔ عزیزو، ہمارا نام عبداللہ ابن عمر کے ساتھ ہونا چاہیے یا زہیر ابن قین کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ طریقہ ہے۔ حسین کو ضرورت ہے، حسین کو نصرت کی ضرورت ہے، حسین کے پیغام کو عالم بشریت تک پہنچانے کے لیے آج کے علی اکبر چاہیے، آج کے عباس چاہیے، آج کے زہیر چاہیے، آج کے حبیب چاہیے، آج کا مسلم چاہیے۔ مسیحی اٹھ کے وہابی قلبی کی صورت میں نصرت دین کی خاطر حسین کے ساتھ امریکہ ہوا، میں اور آپ تو علی کے چاہنے والے ہیں، تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب ایک مسیحی ایک کرسچن کی جگہ حسین کے دربار میں ہو سکتی ہے، ہم اور آپ تو دن رات حسین کے دعوے دار ہیں اور حسین کے مرثیہ خان ہیں اور حسین کے اس پیغام پہ لبے کہہ رہے جو میدان کربلا میں حسین نے دیا تھا۔ عزیزو عزادارو، کیا یہ وقت نہیں ہے، وہ وقت نہیں ہے کہ ہم حسین کے ساتھ تجدید بیعت کریں، ہم حسین کی آواز میں لبے کریں؟ ہاں عزیزو، یہی وہ وقت ہے، ہمیں طے کرنا ہوگا، ہمیں خیمہ حسینی کا انتخاب کرنا ہوگا، ہمیں خیمہ یزیدی سے نکل کے حر حسین بننا ہوگا، تب جا کے حسین کہے گا یہ میرا سچا آزادار ہے، یہ وہی آزادار ہے جو اس کائنات میں بھی آزاد ہے اور جا کے آخرت میں بھی آزاد ہوگا۔ عزیزو، آج یہ عہد کر لے، جب ہمارے اہل بیت عہد کر رہے ہیں، تجدید بیعت کر رہے ہیں، ہر کوئی اپنے بچوں کو وصیت کر رہا ہے، اس میں ایک ایسی بیوی بھی ہمیں ملے گی جو اپنے بچوں کو وصیت کر رہی ہے۔ ہاں عزیزو، میں شریکت الحسین کی بات کر رہا ہوں، میں جناب زہرا کی اس دختر عظیم کی بات کر رہا ہوں جسے زینب کہتے ہیں۔ زینب بھی اپنے بچوں کو سنوارتی ہے اور وصیت کرتی ہے شب میں، بیٹا کل کو جا کے تم پہلے ایسے ہوں گے جو میرا سر فخر سے اونچا کرو گے اور اپنے مامو جان پہ اور اپنے مولا پہ اپنی جان فدا کرو گے۔ عزیزو، وقت آیا، وقت آیا، یہ بی بی آئی اپنے بھائی کے پاس، بھیا ہمارے بچوں کو بھی اجازت دے تاکہ یہ بھی میدان میں جائیں۔ بچے آئے، اون آیا، محمد آئے، مامو جان، مولا ہمیں اجازت دے ہم بھی آپ کے ساتھ تجدید بیعت کریں۔ ایک دفعہ حسین نے روکا، پوچھا بہن پتہ نہیں آپ کے شوہر کی اجازت چاہیے؟ تو بی بی نے کہا مولا میرے بھیا جعفر نے اجازت دی ہے، اس نے کہا ہے کہ جب بھی حسین پہ مصیبت کا وقت آئے گا میرے ان نونہال، میرے ان جان ستاروں کو قربان کر دینا۔ ایک دفعہ حرکت کرتا ہے اون اور ہاتھ میں تلوار لے کے ایک مقابلہ کرتا ہے، لیکن چھوٹا سا بچہ ہے، ایک نوجوان ہے۔ عزیزو، اپنے نوجوانوں کو سکھاؤ کس طرح سے مارکے میں جنگ کیا اون نے، لیکن کتنا کرتا، 3 دن کا بھوکا پیاسا، یہ لاڈلا، یہ دلارا زینب کا علاقہ شکیوں کے ہاتھوں شہید ہو گیا۔ محمد دوڑتا ہوا آیا، اس نے بھی جنگ کی اور اپنی جان حسین کی راہ میں قربان کی، نانا کے دین پہ قربان کی۔ حسین نے آواز دی میرے جوانوں آجا میرے ان دلاروں کو لے جاؤ۔ جیسے ہی لے گئے، معمولاً یہ رسم تھی جب بھی کسی کی لاش مبارک آتی تھی تو اولیاء مکرمہ حضرت زینب قربان
آپ کے دروازے پہ آتی تھی اور بیان کرتی تھی، لیکن عزیزوں یہاں پہ کیا دیکھا؟ زینب کے دلارے آئے، خون میں لطبت ہے، نیزوں کے زخم ہے، سر ان کے جو ہے زخمی ہیں، وہ شہید ہو چکے ہیں، لیکن انہیں مکارمہ نہیں آئی۔ کیا سوچ رہے ہو؟ کیا اس وجہ سے نہیں آئی کہ اس کا اجر کم ہوگا؟ نہیں، زبان حال سے پوچھوں بی بی آپ باہر کیوں نہیں آ رہی ہے تو کہے گی یہی کہ میں آنا نہیں چاہتی، میں نہیں چاہتی میرے حسین اور میرے بھیا کو مجھے دیکھ کے شرم محسوس ہو، میں اپنے بھائی کا سر جھکا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سیادہ مدرسین